ایک کے لیے ایک دعا سب مرحومین کے لیے کریں، لیکن حج ہو یا عمرہ ہو یا طواف ہو، ایک کے لیے ایک ہوتا ہے۔ میں محمد زباد وطنی چاہے ملتان سے ہوں، میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ محمد ایاز ابن آسیہ، اس کے بچہ ہے بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ میرا نام خواجہ عثمان ہے، میں پاکستان کے شہر فیض آباد سے ہوں، میری شادی کو 19 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، اور میری بیوی جو ہے وہ دوسری شادی کی اجازت بھی نہیں دیتی۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے خود چیک کروایا ہے اور بیوی نے بھی چیک کروایا، نقص کس میں ہے؟ اگر آپ میں نقص ہے 10 شادیاں بھی کرو اولاد نہیں ہوگی، اگر آپ میں نقص نہیں ہے بیوی میں نقص ہے تو تم دوسری شادی کر لو، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام صاحب جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے، ان کے آگے باقاعدہ حاجز ہیں، سترے ہیں، اس سے نمازیوں میں کوئی فرق نہیں آتا۔ محمد کاشف نے کہا ہے کہ میری بہنوں کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے، اللہ ہر بے اولاد کو اولاد عطا فرمائے۔ میرا بیٹا طلحہ محمد جو ہے، دعا کرے اللہ اس کو حافظ عالم بنائے، آمین۔ جو نابالغ بچے ہیں ان کے لیے آپ دعا کریں طواف کر کے۔ آپ نے آگے انعام باندھ کے ہوٹل پہنچ کے سو گئے، آپ نے اٹھنے کے بعد وضو کیا، عمرہ ادا کیا، مغرب کے وقت تک کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، ہو گیا عمرہ آپ کا، لیکن والدہ نے ایک تو پیسٹ کر لیا اور ابھی تک عمرہ بھی نہیں کیا۔ پیسٹ میں خوشبو تھی تو اب 5-10 ریال خیرات کر دیں اور عمرہ بھی کریں، کب تک نہیں کرے گی؟ آدمی نے عمرہ کیا، حل کروانے سے پہلے احرام کھول دیا، پھر حل کروایا کہ نہیں؟ اگر حل کرایا ہے 1-2 گھنٹے میں تو کوئی بات نہیں کرایا ہے، حل بھی کرایا، دم بھی دے، داڑھی رکھنا جو ہے واجب ہے۔ ہم عمرے پہ گئے تھے، واپس آئے، عمرہ کیا، بال نہیں کٹوائے، کمرے میں آ کے سو گئے، سونے کے بعد جب اٹھے تو بال کٹوائے، کوئی حرج نہیں۔ میں ایک فوجی آفیسر ہوں، دوران فوجی آپریشن میری دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں۔ اللہ کے لیے میرے بھائی کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ آپ کے آنکھوں کے نور کو واپس کر دے۔ اللہ نور السماوات والارض، اتنی آیت جو ہے، ایک تو یہ پڑھا کریں، اور دوسری آیت وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ وَبَصَرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ آیت پڑھ کے آنکھوں پہ پھیرا کریں، اللہ قادر ہے وہ نور واپس فرما دے۔ ہم پاکستان سے آئے ہیں، دین کم، واپس جا رہے ہیں، اللہ آپ کا سفر جو ہے وہ بھی خیر سے کرے۔ گزارش یہ ہے کہ میرے بھائی، اللہ دینا چاہے تو آنکھوں کا نور دینا کیا مشکل ہے؟ میں آپ کو اپنے والد کا واقعہ سناتا ہوں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2 مہینے تو رہتے تھے مدینہ منورہ، رجب شعبان، اور یکم رمضان کو پھر وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے آتے تھے مکہ۔ باقی 10 مہینے جو ہے وہ مکے میں رہتے تھے اور یہی پڑھاتے تھے۔ مدینہ منورہ میں آپ درس نہیں دیتے تھے،
دفعہ ان کو علماء نے کہا کہ حضرت یہاں آتے ہیں آپ 2 مہینے بڑا ٹائم ہے، لوگ فائدہ اٹھائے، پر میں بھی یہ ایسا مقام ہے کہ یہاں درس دیتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے کہ حضور کی آواز سے بھی آواز اونچی نہ ہو جائے، تو کہیں میری آواز اونچی ہو جائے۔ میں یہاں درس لینے تو آتا ہوں، دینے نہیں آتا۔ اور ہمیشہ ریاض الجنہ میں مستوانہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ حضور نے بی بی عائشہ کو ایک بات بتائی تھی، کوئی راز کی، کہ یہاں جو بھی دعا مانگی جائے گی قبول ہوگی۔ اس لیے آپ وہاں بیٹھتے تھے۔ اور دوسری وجہ وہ یہ بیان کرتے تھے کہ بھئی سیدہ عائشہ امہات المومنین ہے، ہماری ماں ہے، تو ماں نے اگر سفارش کر دی تو بچے بچ جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا کہ میری نظر جو تھی وہ یکدم گھٹنے، تکلیف تھی ان کو پہلے سے، لیکن نظر بحال تھی۔ آج یہ ہوا کہ نظر ختم ہو گئی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللهم اجرني في مصیبتی واخلف لنا كل غائبة لي منك الخير۔ میرے ساتھ ایک آدمی دوست ہوتے تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے نماز وہی پڑھی۔ اس کو میں نے کہا کہ بیٹا میری نظر ختم ہو گئی ہے، آپ مجھے خود پکڑ کے لے جاؤ اور آگے سے گزریں گے سلام پڑھتے ہوئے۔ پھر مجھے باب النساء جو ہے وہاں ایک حارث ہیں، غلام حیدر ان کا نام ہے، وہ ہمارے علاقے کے، ہمیں اسی کے پاس پہنچا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ مرزا فرماتے ہیں کہ میں نے جب سلام پڑھ لی ہے دعا میں میری چیخ نکل گئی، اور میں نے کہا یا اللہ، میں نے تیرے نبی کی 80 سال حدیث پڑھائی ہے، اب آخری عمر میں اندھا بھی ہو گیا، لوگ یہی کہیں گے وہاں بھی تھا نا، اندھا ہو گیا۔ بہرحال میں روتا ہوا باہر آیا، غلام حیدر سے میں نے کہا ابھی یہی کھیس بچھا کے سرانا رکھ دو، اب میں اپنے مکان پہ نہیں جا سکتا، میری نظر نہیں ہے، واپسی پہ کیسے پہنچوں گا؟ تو مجھے تہجد میں اٹھا کے وضو کرا دینا، حرم اندر چھوڑو۔ نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ بالکل آرام کریں۔ ورثہ فرماتے ہیں کہ میں سرانا رکھ کے سو گیا تو یکدم میرے سر میں کسی نے بوٹ کی ٹو کے ساتھ پاؤں مارا، اتنا شدید مجھے درد ہوا، میں نے کہا بیچارہ کو بھول کے نظر نہیں آیا کہ میں لیٹا ہوا ہوں۔ اتنا درد ہوا کہ میری نیند ختم ہو گئی، اٹھ کے بیٹھا، میری آنکھیں باہر تھی۔ میں نے کہتے ہیں آپ کا جیب سے خط نکال دیا، خط جیب میں پڑا تھا، وہ میں نے بالکل آرام سے پڑھا، سب نظر بحال ہو گئی۔ وہ جو مارا گیا تھا وہ دماغ میں چوٹ جو تھی وہی علاج تھا، آپریشن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے میرے بھائی، آپ نے فوجی آپریشن میں آنکھیں دی ہیں، اللہ دوبارہ روشن کر دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ میں بکھر سے آیا ہوں، میری ہمشیرہ کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ یہ ہمارے ملک میں جو رواج ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو ہر جمعرات اس کی جمعرات کرتے ہیں، کھانے پکاتے ہیں، بالکل بدعت ہے، کھانا ناجائز ہے، 40واں کرتے ہیں، بالکل ناجائز۔ آپ کو اتنی بڑی محبت ہے نا، سارا مہینہ خیرات کرتے رہو۔ یہ کیا ہے کہ جمعراتوں کے دن بس لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم بڑا پاپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ محمد اظہار بھوپال سے آیا ہوں، میری اولاد نہیں ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ جس کی اولاد نہیں ہے وہ محمد نام سوچ لے کہ اللہ اولاد دے گا تو میں نام محمد رکھوں گا۔
آپ کے اس عمل پہ میں نے عمل کیا تو اللہ نے مجھے اولاد دے دی. اصل میں یہ ایک بہت بڑا عجیب واقعہ ہے. ایک محدث کی سند جو تھی نا جی، جیسے سند ہوتی ہے نا کہ میں نے اپنے والد سے پڑھا، میرے والد نے مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری سے پڑھا، یہ سند جائے گی نا پھر امام بخاری تک، پھر حضور تک. تو اس کی سند میں سب یہ لکھا ہوا تھا محمد 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 محمد. سمجھ نہیں آتی جی یہ کیا ہے. تو آدمی کیا ڈھونڈا اس بیچارے کو، انہوں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ میرے باپ دادے کے نام ہیں، ہماری اولاد نہیں ہوتی تھی، ہم نے منت باندھی تھی کہ جب اولاد ہوگی تو نام محمد رکھیں گے. تو اللہ اولاد دیتے گئے، ہم نام محمد رکھتے گئے. ولی اللہ جان کا ٹرسٹ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. غیر محرم احرام کے لیے کپڑا باندھ دیتے، پر وہ جانے اور اس کا خدا جانے. میرا بڑا لڑکا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. خلیل احمد کی والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، اس کی ماں راضی نہیں ہوتی. جب تک اس کے والدین راضی نہ ہوں کبھی نکاح نہ کرنا. لا نکاح الا بولی. اگر طواف کے دوران فجر کی اذان ہو جائے تو پہلے 2 رکعت واجب الطواف پڑھ کے پھر 2 رکعت سنت پڑھ لیں، یا 2 رکعت سنت پڑھ کے نماز پڑھ لیں، پھر سورج نکلنے کے بعد طواف کی 2 رکعت پڑھیں. میری بہن کی اولاد نہیں ہے، اللہ جن کی اولاد نہیں ان سب کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. میرے بھائی کے 3 بیٹے 1 بیٹی ہے، چاروں کے پاؤں میں پیدائشی نقص ہے، اللہ شفا عطا فرما دے. ورنہ ولی اللہ جان کا ٹیسٹ ہے، اللہ کامیاب فرمائے. اگر ہم جیرانہ مسجد جائیں وہاں سے واپسی پر احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، باندھنا چاہو تو باندھ سکتے ہو، وہ میقات نہیں ہے، ہل ہے، حرم کے باہر ہے. وتر پڑھنے کا سب سے افضل طریقہ 3 رکعتیں ملا کے پڑھیں اور تہجد کے وقت پڑھیں. میرے بھانجی منیر احمد ICU میں، اللہ شفا عطا فرمائے. صفا مروا میں ہر چکر میں دعا مانگے، بالکل دعا مانگے، چلتے ہوئے بھی دعا مانگے. بعد میں 2 رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہے، مستحب ہے. ہم دوران طواف حجر اسود کو 9 دفعہ استعلام کرتے ہیں. 9 دفعہ کیوں کریں گے؟ 8 دفعہ کریں گے. رکن یمانی کو بھی وہ درمیان میں جو ہونا تھا ہو گیا. مولوی محمد عبدالغفار کی نانی اب محمد بن نڈال کی دادی فوت ہو گئی، اللہ جنت الفردوس نصیب فرمائے. ہمارے پاکستان میں یہ بڑا جھگڑا ہے کہ اشاعت التوحید والوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، غلط باتیں، سب کے پیچھے نماز پڑھا کرو. میں نے والدہ کو خواب میں دیکھا، انہوں نے ایسا لباس پہن رکھا ہے جیسا یہاں کبھی نہیں دیکھا، اور قرآن کی تلاوت کا سبحان اللہ بڑا اعلیٰ خواب ہے. مسجد جیرانہ میقات نہیں ہے، عمرہ کرنا چاہو تو احرام باندھ سکتے ہو. گروپ میں جو آئے ہیں لوگ اکٹھے، اگر وہ عمرہ کر دیں تو ایک دوسرے کے ساتھ بھی اس طرح پھیر سکتے ہیں، آپ پھیر سکتے ہیں. حرم شریف میں اگر جماعت نہ ملے تو ہم دوسری جماعت کر سکتے ہیں، یہاں کر سکتے ہیں. جو بہت بڑا عالم ہے نا، وہ تو مسئلہ ہے کہ مسجد کے اندر دوسری جماعت نہ کریں.
میرے پاس 4 لڑکیاں ہیں، دعا کریں اللہ ان کو اچھے رشتے نصیب کرے، آمین۔ اگر عصر کی نماز چھوٹ جائے تو حنفی مسلک میں عصر کا وقت ہوتا ہے 5:20 پر، تو آپ اسی وقت میں پڑھ لیں، کوئی بات نہیں۔ جماعت ملے تو ان کے ساتھ پڑھ لیں، پھر ان کے وقت کو مقدم سمجھیں۔ جماعت نہ ملے تو پھر اپنے مذہب کے وقت کے مطابق پڑھیں۔ میں انڈیا کے صوبہ ہریانہ سے ہوں، رحمت ٹریول کے نام سے میں نے کام شروع کیا ہے۔ اللہ کامیاب کرے اور اللہ صحیح خدمت کی توفیق دے۔ میری بہن کی 4 بیٹیاں ہیں، اللہ ان کو اولاد نرینہ بھی عطا فرمائے۔ میں نے احرام کھول دیا، ابھی بال نہیں کٹائے، پھر کٹائے کہ نہیں کٹائے؟ اگر کٹائے ہیں 1-2 گھنٹے میں پھر کوئی بال ہی، ورنہ دم پڑ گئی، بال بھی کٹاؤ۔ محمد آدم جو بھی آتا سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ نماز جنازہ میں آداب کے نزدیک دونوں طرف سلام ہے، ان کے نزدیک ایک طرف سلام سے بھی نماز مکمل ہو جاتی ہے، لیکن 2 طرف ہو تو سلام زیادہ ہے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ لڑائی جھگڑے تو جاہل کرتے ہیں نا۔ حدیث میں دونوں سلام بھی ہیں اور ایک سلام بھی ہے، تو ان علماء نے نماز کے لیے دونوں سلام رکھ لیے، اس حدیث پہ عمل کیا، اور جنازے میں وہ ایک سلام والی حدیث پہ عمل کر دیا تاکہ دونوں پہ عمل ہو جائے۔ امام کوئی نہیں فرماتے ہیں کہ جب دونوں طرف سلام ہوگا تو ثواب زیادہ ہوگا یا کم ہو جائے گا؟ جب ثواب زیادہ ہو تو ہم اپنا ثواب کیوں گھٹائیں؟ میرا بھائی قرآن حفظ کر رہا ہے، اللہ نصیب کرے۔ میرا نام پتہ نہیں کیا مرزا ہے کیا ہے، نماز پڑھتے ہوئے خیال آتے ہیں، ان پر کوئی پکڑ نہیں، خود خیال نہ لے آؤ۔ کاروبار نہیں چلتا تو استغفار زیادہ پڑھو۔ نفلی طواف نیچے والے مذاہب میں کریں، جہاں بھی کریں، نیچے کریں اوپر کریں، سب قبول ہوگا۔ 72 فرقوں میں سے کون سا فرقہ جنت میں جائے؟ الا ما انا علیہ واصحابی، حضور نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے تابع ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ ہم 7 بھائی ہیں، ایک کی اولاد ہے، باقیوں کے لیے اللہ ان کو بھی اولاد عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ جو صحابہ آپس میں سناتے تھے، اب کیوں نہیں ہم سنایا کریں؟ اب بھی پورے مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے، آپ کو نظر ہی نہیں آئے بچے عصر سے لے کر عشاء تک۔ آج ہم طائف گئے، احرام باندھا، عمرے کی نیت کی، لبیک کہنا بھول گیا، حرم کی حدود سے پہلے لبیک پڑھ لیا، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ ہم بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ مدینے سے عمرے کے لیے گئے، احرام باندھ لیا، ٹوپی نہیں رکھی، پتہ نہیں میقات کا نہیں پتہ چلا، مجھے سمجھ نہیں آئی کیا تو کہاں سے احرام باندھ لیا آپ نے؟ مدینے سے باندھا یا میقات سے باندھا؟ مدینے سے باندھا تب بھی ٹھیک ہو گیا کہ میقات سے آپ نے پہلے باندھ لیا، اور اگر بعد میں باندھا تب بھی ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو سلام نہ پھیریں، جنازہ پڑھ رہے تھے اور لوگ پڑھ رہے ہیں۔ میں مسجد کی ذمہ دار کی اجازت کے بغیر عمرے پہ بالکل ہو جائے گا۔ اگر آدمی سیر کے لیے طائف جائے، واپسی پہ احرام باندھنا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے کہ طائف میقات ہے۔ قرآن کریم 2 مرتبہ کیوں جمع کیا گیا؟ ایک دفعہ اس میں کسی لغت کی پابندی نہیں تھی، جب حضرت عثمان نے جمع کیا
تو روایت حفظ پر آپ نے ایک لغت رکھ لی تاکہ اختلاف پیدا نہ ہو. عمرے پہ آیا پاکستان سے، ہوٹل پہنچ کر احرام کھول کے وضو اور غسل کیا، پھر احرام باندھ دیا، کوئی حرج نہیں ہے. دم آپ نے دینا ہے جب بھی اللہ توفیق دے ضرور دے. اگر احرام کی حالت میں ہوٹل پر دوران احرام غسل کیا اور غلطی سے خوشبو والا شیمپو لگایا، دم پڑ گئی. میرے بھائی حمزہ نواز کا ٹیسٹ ہے، اللہ کامیاب کرے. اللہم صلی علی سیدنا